بیت المقدس میرے بھائیو وہ زمین ہے جس کے بارے میں اس آیت میں بھی بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد برکت ڈال دی ہے اللہ تبارک و تعالی۔ ایک اور آیت میں آتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی کس زمین کی طرف؟ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف جس کے اندر ہم نے برکت ڈالی، بڑی عظمتوں والی زمین ہے۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء کی آیت ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کیا تھا، تجری بامرہ، وہ چلتی تھی اس کے حکم سے، الی الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت ڈالی۔ یہ بیت المقدس مسجد اقصی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور مسجد اقصی وہ مسجد اقصی ہے جس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر لیا ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے قوم داخل ہو جاؤ مقدس زمین کے اندر۔ تو مقدس زمین کون سی ہے؟ آپ دیکھیں مدینہ سے شمال کی طرف جو ہے یہ جو پورا علاقہ آتا ہے، اردن، لبنان، فلسطین، یہ سارا ارض شام کہلاتا ہے۔ تو اس ارض شام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر برکت ڈالی تھی۔ روایات میں آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا عن اول مسجد وضع فی الارض، کہ زمین کے اندر جو سب سے پہلی مسجد بنائی گئی ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سی مسجد ہے جو روئے زمین پر سب سے پہلے بنائی گئی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام، جو زمین کے اندر سب سے پہلی مسجد بنائی گئی۔ پھر سوال کیا گیا قلت ثم ایون، ابو ذر غفاری فرماتے ہیں پھر میں نے پوچھا پھر کون سی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصی، مسجد اقصی جو ہے وہ روئے زمین پر دوسرے نمبر پر بنائی گئی ہے مسجد حرام کے بعد۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کم بینہما، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ مطلب مسجد حرام کے کتنے سال بعد مسجد اقصی بنائی گئی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 عاما، 40 سال کا فاصلہ ان دونوں کے درمیان۔ تو بڑی مقدس زمین ہے میرے بھائیو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو داود شریف کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احل بحجۃ او بعمرۃ من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، جس نے حج یا عمرے کا ارادہ کیا مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتے ہیں وجبت له الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ہے مسجد اقصی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے مسند احمد کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں انہ سیظہر علی الارض کلہا، دجال پوری زمین کے اوپر اس کا سکہ چلے گا، اس کا جادو چلے گا، لیکن 3 جگہیں حرمین شریفین اور مسجد اقصی جو ہے یہاں پر اس کا سکہ نہیں چل سکے۔ اور مسجد اقصی وہ ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے میرے بھائی۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے 16 یا 17 مہینے اس کی طرف رخ کر کے اس کی طرف نمازیں پڑھی۔ یہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے بیوقوف لوگ ما ولاہم، کس چیز نے ان کو پھیر دیا عن قبلتہم، ان کے قبلے سے۔ جب صحابہ کرام حکم ہوا تھا مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف قبلہ کو پھیر دیا گیا تھا، تو تب یہ کافروں نے کہا تھا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس پر آپ راضی۔ تو مسجد اقصی وہ زمین ہے، وہ مسجد ہے جس سے مسلمانوں کا تعلق بڑا قدیمی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وجہ سے۔